وہ گاؤں میں وصولی کے لیے آیا تھا۔ اس کی کمپنی کھیتی باڑی کے آلات بناتی تھی۔ کسان یہ آلات خرید کر لے جاتے تھے۔ کمپنی عموماً ادھار نہیں دیتی تھی، لیکن بعض اوقات کسانوں کے پاس رقم کم پڑ جاتی تھی۔ چنانچہ مالکان 10-20% ادھار کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ سال کے آخر میں حساب کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس دیہات کے کسانوں نے کمپنی کے سالانہ منافع کے برابر پیسے دینے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی رقمیں تھیں۔ کسی کسان کے ذمے $100 تھے اور کسی نے صرف $50 ادا کرنے تھے، لیکن کمپنی نے جب یہ $150 جمع کیے تو یہ رقم ہزاروں ڈالرز میں تبدیل ہو گئی، اور ظاہر ہے چھوٹے قصبے کی چھوٹی کمپنی کے لیے یہ ایک بڑی رقم تھی۔ چنانچہ کمپنی نے وصولی کے لیے ایک مینیجر رکھ لیا۔ اسے لوگوں کی فہرست پکڑا کر وصولی کا ٹاسک دے دیا گیا۔ مینیجر مختلف دیہات میں جاتا، ادھار خور کو کمپنی کا خط دکھاتا، ادھار کی رسید دیتا اور رقم کا مطالبہ کرتا۔ کچھ لوگ اسے رقم دے دیتے اور کچھ اس سے مزید مہلت مانگ لیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ آخری دن آخری گاؤں پہنچ گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ اس نے شام کے وقت ادھار خور کو تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور وہ رات گزارنے کے لیے گاؤں کے واحد ہوٹل میں چلا گیا۔ ہوٹل کے کمرے کا کرایہ $100 تھا۔ اس نے $100 ادا کیے اور سونے کے لیے چلا گیا۔ وہ صبح اٹھا، ناشتہ کیا اور گاہک کے پاس چلا گیا۔ گاہک نے کمپنی کے $100 ادا کرنا تھے۔ مینیجر نے اسے رسید دکھائی اور رقم کا مطالبہ کر دیا۔ وہ ایک بوڑھا نائی تھا۔ وہ اندر گیا اور $100 کا نوٹ لا کر اسے دے دیا۔ مینیجر نے گاہک کو وصولی کی رسید دی اور بس سٹاپ کی طرف چل پڑا۔ نائی کے $100 اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے نوٹ کھول کر دیکھنا شروع کر دیا اور وہ اسے جانا پہچانا لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ نوٹ اس نے اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اس نے یادداشت پر زور دیا تو اسے یاد آیا، یہ وہی نوٹ ہے جو اس نے پچھلی شام ہوٹل کے کاؤنٹر پر ادا کیا تھا۔ یہ اس کا اپنا نوٹ تھا۔ یہ نوٹ ہوٹل سے نکل کر نائی تک گیا اور نائی سے ہوتا ہوا دوبارہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ بس سٹاپ پر پہنچا۔ بس خراب تھی، وہ اب واپس نہیں جا سکتا تھا۔ مینیجر نے اس وقت کو دلچسپ طریقے سے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اٹھا، نائی کے پاس گیا، اسے نوٹ دکھایا اور اس سے پوچھا، تم نے یہ نوٹ کہاں سے لیا؟ نائی نے کہہ کر لگایا، بازار کے سرے پر دندان ساز کا کلینک تھا۔ اس نے کلینک کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ وہ ڈینٹسٹ مجھ سے روز ادھار شیو کراتا تھا۔ ادھار $100 تک پہنچ گیا۔ میں نے کل اس کو وارننگ دے دی کہ تم نے اگر آج اپنا ادھار نہ دیا تو میں کل سے تمہاری شیو نہیں بناؤں گا۔ وہ کل شام میرے پاس آیا اور مجھے یہ نوٹ دے گیا۔ مینیجر نے کہکا لگایا اور دندان ساز کے کلینک پر چلا گیا۔ اس نے وہ نوٹ اسے دکھایا اور اس سے پوچھا، آپ نے یہ نوٹ کس سے لیا تھا؟ ڈینٹسٹ نے کہکا لگا کر جواب دیا، وہ سامنے مرغی فروش کی دکان ہے، میں نے پچھلے ہفتے اس کا دانت نکالا تھا، اس کے پاس رقم نہیں تھی، اس نے مجھ سے ادھار کر لیا، وہ کل دوسرا دانت نکلوانے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جب تک اپنا ادھار چکتا نہیں کرو گے میں تمہارا علاج نہیں کروں گا۔ یہ بیچارہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا، لیکن شام کے وقت یہ نوٹ لے کر آ گیا۔ میں نے اسے کلینک میں بٹھایا اور یہ نوٹ نائی کو دے دیا۔ مینیجر نے ایک اور کہکا لگایا اور مرغی فروش کے پاس چلا گیا اور اس سے بھی نوٹ کے بارے میں پوچھ لیا۔ اس نے ٹیلر ماسٹر کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یہ مجھ سے 3 ماہ ادھار مرغی لیتا رہا، میں نے کل اسے وارننگ دے دی، یہ شام کو یہ نوٹ لے کر آ گیا اور میں نے دندان ساز کا حساب چکتا کر دیا۔ مینیجر ٹیلر ماسٹر کے پاس گیا۔ ٹیلر ماسٹر نے اسے گاؤں کی واحد بوتیک پر بھجوا دیا۔ پتہ چلا کہ بوتیک کی مالکن ٹیلر ماسٹر سے ادھار کپڑے سلواتی تھی۔ ٹیلر ماسٹر نے اسے الٹیمیٹم دے دیا اور وہ $100 کا یہ نوٹ لے کر اس کی دکان پر پہنچ گئی۔ بوتیک کی مالکن نے بتایا کہ گاؤں کے واحد سبزی فروش نے اس سے بیٹی کی شادی کے لیے ادھار لباس خریدا تھا اور یہ ادائیگی باقی تھی۔ مینیجر سبزی فروش کے پاس چلا گیا۔ سبزی فروش نے اسے کریانہ مرچنٹ کے پاس بھجوا دیا۔ کریانہ مرچنٹ نے اسے ٹرک ڈرائیور کے پاس بھجوا دیا۔ ٹرک ڈرائیور اسے ڈاک کے بابو کے پاس لے گیا۔
بابو نے اسے جانور کے بیوپاری کے پاس بھجوا دیا اور جانوروں کے بیوپاری نے اسے دھوبی کا راستہ دکھا دیا اور دھوبی نے انکشاف کیا، میں ہوٹل کی چادریں، تولیے اور تکیوں کے غلاف دھوتا ہوں۔ ہوٹل کے مالک نے میرے $100 دینے تھے۔ میں نے اسے کل صبح بتا دیا تھا کہ مجھے اگر شام تک پیسے نہ ملے تو میں کل سے ہوٹل کی چادریں نہیں دھوؤں گا۔ ہوٹل کا مالک کل شام میرے پاس آیا اور مجھے یہ $100 دے گیا۔ میں نے جانوروں کے بیوپاری سے 2 مہینے پہلے گدھا خریدا تھا۔ میں نے اس کی ادائیگی کر دی۔ مینیجر نے کہہ لگایا، دوبارہ ہوٹل آیا، $100 کا نوٹ کاؤنٹر پر رکھا اور مسکرا کر کہا، میں یہاں ایک مزید رات گزارنا چاہتا ہوں۔ ہوٹل کے مالک نے اسے کمرہ کھول کر دیا اور نوٹ جیب میں ڈال کر بس سٹاپ کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے بس ڈرائیور کے $100 دینے تھے۔ ڈرائیور بیمار تھا، اس نے ڈاکٹر کو ادائیگی کرنی تھی، ڈاکٹر نے کیمسٹ کو رقم دینی تھی اور کیمسٹ موٹر میکینک کا مقروض تھا۔ موٹر میکینک نے جرمانہ ادا کر کے پولیس لاک اپ سے باہر آنا تھا۔ اس نے باہر نکل کر علاقے کی واحد بس ٹھیک کرنی تھی اور مینیجر نے اگلے دن اس بس پر بیٹھ کر واپس جانا تھا اور شہر جانے سے پہلے اس نے پولیس اسٹیشن سے گھاس کاٹنے والی مشین کے $100 وصول کرنے تھے۔ پولیس سارجنٹ نے 1 سال قبل کمپنی سے گھاس کاٹنے کی مشین ادھار خریدی تھی۔ یہ امریکہ کے ایک گاؤں کی 2 دن کی معیشت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ $100 کے نوٹ نے ایک ہی شام میں کتنا فاصلہ طے کیا۔ یہ کس ہاتھ سے ہو کر کہاں پہنچا۔ کس طرح وصول کرنے والے اسے ادا اور ادا کرنے والے اسے وصول کرتے گئے اور یہ نوٹ آخر میں کس طرح وہیں پہنچ گیا جہاں سے یہ چلا تھا۔ یہ $100 کے نوٹ کا صرف ایک حصہ تھا۔ آپ اگر نوٹ کی پوری کہانی کو ٹریک کریں تو آپ اس کا پہلے ہاتھ سے لے کر آخری ہاتھ تک کا سفر دیکھیں تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایک نوٹ پورے معاشرے کے اندر سے گزرتا ہے۔ ہر وصول کرنے والا شخص اسے اپنا سمجھتا ہے، لیکن یہ کسی کا نہیں ہوتا، یہ کسی کے پاس نہیں رکتا۔ آپ اب ایک اور پہلو بھی ملاحظہ کیجئے۔ جیب تراش نے کسی کی جیب سے یہ نوٹ نکال لیا۔ یہ نوٹ اس نے شراب خانے میں خرچ کر دیا۔ نوٹ آگے چلا گیا، لیکن جیب تراش کے نامہ اعمال میں ایک جرم کا اضافہ ہو گیا۔ جرم کا یہ دھبا ہمیشہ قائم رہے گا۔ شراب خانے کی انتظامیہ نے نوٹ شراب بنانے والی کمپنی کے حوالے کر دیا۔ نوٹ آگے چلا گیا، لیکن جاتے جاتے شراب خانے سے وابستہ لوگوں کے گناہوں میں اضافہ کر گیا۔ شراب ساز کمپنی نے وہ نوٹ میٹیریل فراہم کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا۔ نوٹ آگے کھسک گیا، مگر کمپنی کی اخلاقیات کی چادر پر بد اخلاقی اور معاشرتی گراوٹ کا نشان چھوڑ گیا۔ میٹیریل بنانے والی کمپنی نے ملازمین کو تنخواہ دی تو وہ نوٹ ایک جواری ملازم کے پاس چلا گیا۔ جواری نے وہ نوٹ جوئے پر لگا دیا۔ وہ بازی ہار گیا اور نوٹ جیتنے والے کی جیب میں چلا گیا، لیکن جاتے جاتے جواری کے گناہوں، افسوس اور ملامت میں اضافہ کر گیا۔ جیتنے والے نے وہ نوٹ طوائف کو دے دیا۔ نوٹ مزید آگے نکل گیا، لیکن نکلتے نکلتے 2 انسانوں کی بیلنس شیٹ میں ایک اور گناہ کبیرہ لکھ گیا۔ طوائف نے وہ نوٹ کریانہ مرچنٹ کو دے دیا۔ نوٹ آگے چلا گیا، لیکن جسم فروشی کا جرم اور گناہ طوائف کے نامہ اعمال میں باقی رہ گیا۔ کریانہ مرچنٹ نے وہ نوٹ رشوت میں ایکسائز آفیسر کے حوالے کر دیا۔ نوٹ 2 ہاتھ آگے منتقل ہو گیا، مگر رشوت کا دھبا پیچھے رہ گیا۔ ایکسائز آفیسر نے وہ نوٹ بچے کی فیس میں ادا کر دیا۔ نوٹ آگے چلا گیا، لیکن خاندان پر حرام خوری کا اثر چھوڑ گیا۔ سکول نے وہ نوٹ چیریٹی میں ہسپتال کو دے دیا۔ نوٹ آگے نکل گیا، لیکن سکول کے نیک نامی میں اضافہ کر گیا۔ ہسپتال نے وہ نوٹ ادویات فراہم کرنے والی کمپنی کو دے دیا۔ نوٹ مزید آگے نکل گیا، مگر یہ جاتے جاتے چند مریضوں کو زندگی دے گیا۔ ادویات ساز کمپنی وہ نوٹ میٹیریل بنانے والے اداروں کو دے دیا۔ میٹیریل بنانے والوں نے یہ نوٹ ریسرچ لیب کو دے دیا۔ ریسرچ لیب نے وہ نوٹ یونیورسٹی کو دے دیا۔ یونیورسٹی نے وہ نوٹ چرچ کو دے دیا اور چرچ نے وہ نوٹ شام کے مسلمان مہاجرین کو بھجوا دیا، اور مسلمان مہاجرین نے وہ نوٹ کیمپ کی عارضی مسجد پر لگا دیا، اور مسجد بنانے والا ٹھیکیدار وہ نوٹ جوئے میں ہار گیا۔ آپ ملاحظہ کریں کہ نوٹ کسی کے پاس نہیں رک رہا، یہ مسلسل سفر کر رہا ہے، لیکن جاتے جاتے
قرضہ، جرم، گناہ، ثواب، خوشی اور تسکین چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے تمام نوٹوں اور ساری دولت کی اصل حقیقت ہے، اور یہ حقیقت بتاتی ہے ہر نوٹ پر 7 چیزیں چپکی ہوتی ہیں: حلال، حرام، گناہ، جرم، ثواب، دکھ اور خوشی۔ ہم جب بھی یہ نوٹ وصول کرتے ہیں تو ان 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہمارے ہاتھ کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ یہ نوٹ چند لمحوں میں مہمان کی طرح رخصت ہو جاتا ہے، لیکن نوٹ کا تحفہ ہمارے لیے ہمارے نامہ اعمال کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ان نوٹوں کے صرف کیریئر ہیں، ہم صرف کیشیئر ہیں۔ ہم ایک ہاتھ سے وصول کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے ادا کر دیتے ہیں۔ ہم کم وصول کرتے ہیں تو ہم کم ادا کرتے ہیں، ہمیں زیادہ ملتا ہے تو ہم زیادہ دے دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے نوٹوں کی چھوٹی گزرگاہ ہے تو ہم غریب ہیں، اور اگر گزرگاہ بڑی ہے تو ہم امیر ہیں۔ ہماری وصولی چھوٹی ہے تو ہم چھوٹے کیشیئر ہیں، اور اگر وصولی کا سائز بڑا ہے تو ہم بڑے کیشیئر ہیں۔ یہ حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کا ہر وہ نوٹ جو ہم تک پہنچتا ہے وہ ہماری جیب سے نکلتا ضرور ہے۔ ہم نے لین دین کے اس کھیل میں بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ ہم جو نوٹ وصول کر رہے ہیں اس کے ساتھ نیکی کی خوشبو ہو، اور جو نوٹ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے وہ جاتے ہوئے ہماری انگلیوں پر نشان چھوڑے۔ اور یہ ہے دنیا کی کل معیشت، نوٹ کی گردش اور انگلیوں کے دھبے۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔